اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، نہیں، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت کے سامنے کوئی چیز نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ تبھی تو کامیابی نے قدم چوما تھا حضرات صحابہ کے۔ یہی نہیں، ایک واقعہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں۔ بخاری کی ایک شرح ہے، حضرت حافظ ابن حجر، علامہ ابن حجر عسقلانی نے توجہ فرمائی ہے، اور کبھی انسان یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کیا ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آج انسان کا تعلق اسلام سے، پیغمبر سے، اللہ کی ذات سے اتنا کمزور ہوتا چلا گیا کہ کوئی کسی چیز پر یقین کرنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ عیسائیوں کی ایک بہت بڑی جماعت، پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت منگولوں کی دعوت پر وہاں پر جانے لگی۔ وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں کا ایک شہزادہ، منگولوں کا ایک شہزادہ عیسائیت قبول کیا تھا، اس کے لیے جشن رکھا گیا تھا، تو عیسائیوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی وہاں جا رہی تھی۔ حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں اس واقعے کو لکھا ہے، کوئی من گھڑت کسی پیپر کا یہ واقعہ نہیں ہے۔ جیسے ہی عیسائیوں کی ایک جماعت وہاں پر گئی، جشن شروع ہوا، تو ایک عیسائی مبلغ نے کھڑے کھڑے ایسے ہی جشن کا مزہ لے رہا تھا۔ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ناچ گانا، فحش گوئی، فحاشی، عریانیت، یہ سب ہوتا ہے۔ تو ایک عیسائی مبلغ نے کھڑے کھڑے ایسے ہی باتوں باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا۔ تاریخ شاہد ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے بیان کیا کہ وہاں پر قریب میں ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ یہ کتا بے زبان جانور جسے ہم نجس کہتے ہیں، جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کو گالی دے رہا ہے، مضبوط رسیوں سے اسے باندھا گیا تھا، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ رسی توڑنے کی کوشش کی اور چھلانگ لگایا، رسی توڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، میں ایسا ہاتھ اٹھا رہا تھا بار بار، تو یہ بے زبان جانور ہے، کتا سمجھتا نہیں ہے، اس بنا پر اس نے آ کر میرے قریب مجھے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح کہہ کے بات کو ٹال دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چلتے چلتے پھر وہی بات دہرائی، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا، تو وہ کتا زور سے لپکا اور اس کی گردن کو پکڑا اور اس کے گردن کو پکڑ کر اس کا خون چوسنے لگا۔ یعنی ایک بے زبان نجس جانور کتا بھی توہین رسالت کو برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی جو ہے میرے آقا کو برا بھلا کہے۔ خلاصہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ہاتھ ہلا رہا تھا، میں تو یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی زبان دنیا میں نکلتی ہے، زبان درازی کوئی کرتا ہے تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فوراً دبوچا اور اس کا خون پی گیا، اور آن کی آن میں وہیں پر وہ مردہ بن گیا، ڈھیر ہو گیا۔ لوگوں پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ کے خلاف ایک جانور بھی اپنے کانوں سے نہیں سن رہا ہے۔ بزرگان محترم، ہمارے کان اگر سنتے ہیں تو ہمارا کیا مرتبہ ہے ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتا برداشت نہیں کر سکا توہین رسالت کو اور فوراً سزا دے دی۔
جمال الدین عینی شاہد، جسے انہوں اپنے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے کہا کہ جیسے ہی کتے نے اس گستاخ رسول پر حملہ کیا، اسے دیکھ کر اسی موقع پر 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 40,000۔ کئی باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو عشق رسول اس طریقے سے انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ سب کچھ برداشت کرے گا، لیکن اللہ کے پیغمبر کے خلاف توہین اور اللہ کے پیغمبر کی بے ادبی کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ بہت سارا ہمارا امتحان لیا گیا دنیا کے اندر، ہماری عزتیں لوٹی گئی، مال لوٹا گیا، سب کچھ مسلمان نے برداشت کیا، لیکن اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر کے غیور امتی جو اپنے اندر احساس اور شعور رکھنے والے ہیں، انہوں نے بتا دیا، اور بتانا بھی چاہیے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، مال مانگو تو مال دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے۔